الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو سب سے بہترین مخلوق پیدا کیا. انسان کے لیے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے قرآن میں بولا اس دنیا میں سب کچھ یہ سب انسان کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہے. انسان کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کے عبادتوں کو احکامات کو فالو کرنے کے لیے. اس دنیا میں اللہ نے جائز چیز کو بھی رکھا ہے ناجائز چیز کو بھی رکھا ہے. جو بندہ جائز چیز کو لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جو بندہ ناجائز چیز کو لے لے گا وہ ناکامیاب ہو جائے گا. خسارت کل قیامت کے دن. اس موت ہونے سے پہلے وہ اللہ سے ٹائم مانگے گا. کل قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس ٹائم مانگے گا. یا اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دیکھ کر مجھے دوبارہ اس دنیا کو بھیجو. اس دنیا کو دوبارہ مجھے بھیجو. نعمل صالحا میں اچھا والا کام جائز والا کام حلال والا کام کر کے میں آ جاؤں گا. انسان میں سب سے پہلے آنا چاہیے خلق والا اچھے والا صفات آنا چاہیے. جو اچھا صفات نہیں ہے پھر اس انسان میں اتنا بھی عبادت ہو یہ عبادت سب بیکار ہو جائے گا. حسد ہے. اگر کسی بندے کے پاس میں دیکھ رہا ہوں اس کا ترقی کو میں دیکھ رہا ہوں میرا دل میں حسد ہو رہا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولا یہ بندہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جس طرح آگ لوہے کو کس طرح کھاتا ہے کس طرح خسارت کر دیتا ہے اتنا فنا کر دیتا ہے اسی طرح اس کا سارے اعمال کو یہ حسد خسارت کرے گا. یہ جو ایک مٹی ہے مٹی سے بنایا ہوا ایک برتن ہے اس کے نیچے تو ایک ٹکڑا آ گیا. میں جس طرح میں پانی ڈالتے رہو 24 گھنٹے ڈالتے رہو اس میں وہ پھل نہیں ہوگا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعا سیکھا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. یا اللہ مجھے بھی آپ مغفرت فرمائے. مجھ سے پہلے جو بندہ ایمان کے ساتھ گزارا ان کو بھی مغفرت فرمائے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا. غل کا مطلب کیا ہے؟ کینہ بغض. یا اللہ یہ ایمان والے ساتھ مجھے نہیں کرو. اس دنیا میں اللہ نے کس طرح ہم کو پکارا یا ایھا الناس. یہ ہر بندے کے ساتھ ایک کتاب ہے یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہر بندے کے لیے مومن بھی ہے مسلمان بھی ہے غیر مسلمان بھی ہے سب کے لیے ہے یہ کتاب. اللہ اس طرح پکار رہا ہے یا ایھا الناس یہ لوگوں. لیکن جو مسلمان ہیں ان کو پکارنے کے ٹائم کس طرح اللہ نے پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ ایمان لانے والے. ایمان کتنا چیز ہے یہ حدیث میں ظاہر ہے. صحیح بخاری بھی ہے صحیح مسلم بھی ہے سنن بھی ہے. 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے. اگر یہ ایمان ہو گیا وہ بندے کے ساتھ میں اچھی طرح معاملہ کرنا ہے. اگر وہ کسی طرح فرقہ میں بھی ہو وہ سلفی ہو یا بیرلوی ہو یا میں بول رہا ہوں آخر میں آؤں گا انشاءاللہ یا اہل حدیث ہو یا تبلیغی والا ہو یا اس طرح جو جتنے فرقہ ہے ہم جانتے ہیں یہ سب کے پاس اگر یہ چیزوں پر اگر ایمان پکا ہے وہ مومن ہے. کسی بندے کو اس کے بارے میں بڑائی کرنا واجب ہے. اس کے برائی عیب ذکر کرنا ہمارے لیے حرام ہے.
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو کسی بندے کا عیب ہر جگہ ہر مجلس میں جو بولے گا اس کے لیے ویل، ایک ویل کا نام ہے، ویل کا نام ہے ایک جہنم کا، ایک جہنم ہے، جہنم بہت ہے، سفر ہے، جہنم، جحیم، اسی طرح ویل، اتنا حد تک جو بندہ نماز ادا کرے گا وہ بندے کے لیے بھی جہنم ہے. یہ کیوں؟ الذین هم یراؤون، یہ دوسرا بندے کو دکھانے کے لیے کیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. اگر ایک بندہ بھی ہو یا 100 بندہ بھی ہو لیکن اس کا عمل ایک جیسا ہوگا. لیکن اللہ نے بولا یہ ایمان کا میزان میں ہر بندہ ایک ہے پھر صحیح ہے، لیکن جو ایمان میں جو عقیدہ میں جو اصول کے خلاف ہے، اللہ نے جو بیان کیا شرک اور ناجائز چیز، جو اگر وہ ایمان لانے والے کے پاس ہو پھر یہ چیز کو ہم رد کرنا ہے، ان کو ظاہراً کلم کلا یہ عیب کو ہم ذکر کرنا ہے، یہ ہمارے لیے واجب ہے. کیوں؟ ایمان میں کوئی عیب ہے ہم اس کو ظاہراً اظہار کرنا ہے. لیکن جو فروع میں جو ایمان میں وہ نہیں ہے لیکن وہ اعمال میں کچھ فرق ہے، شافعی مسلک والے قنوت پڑھتے ہیں، شافعی مسلک والے آمین جہرن پڑھتے ہیں، حنفی والے آمین جہرن نہیں پڑھتے ہیں، قنوت نہیں پڑھتے ہیں. اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، ان کے لیے بھی حدیث ہے، ان کے لیے بھی حدیث ہے. یہ فروع میں آتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. اگر ایمان میں کچھ آ جائے گا، توحید میں کچھ گڑبڑ آ جائے گا، ہم اس کو رد کرنا ہے، ان کو انکار کرنا ہے، ظاہراً بولنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن اعمالوں میں اگر کوئی فرق ہو، وہ بھی اس کے لیے بھی حدیث ہو، کوئی نہ کچھ اسلام میں اس کے لیے ایک مسند ہو، کوئی میدان ہو، اس میں عمل حدیث میں آیا ہوا ہو، پھر ہم اس کو نہیں بول سکتا ہے. میں جو نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ کر رہا ہے، پھر میں بولنا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس طرح نہیں بول سکتا ہے. اس لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کیا. ایمان میں ہر بندہ کا 6 چیزوں پر اچھی طرح ایمان ہے اور اعمال بھی سنت کے مطابق ہے. پھر کسی بھی بندے کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں دیا یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، اس طرح حکم لگانے کے، مہر لگانے کے لیے ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ نے اس طرح نہیں رکھے گا. اگر اس طرح وہ بندہ بول دیا، اگر وہ بندے کے پاس یہ عیب نہیں ہے، پھر وہ عیب میرے پاس آ کر میں مرتد ہو کر وفات پا جاؤں گا. اللہ سب بندے کو حفاظت فرما. اس لیے گناہوں کو نفرت کرنا ہے، انسان کو نفرت نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اگر وہ بندہ یہ گناہوں کو کر کے پھر اس کا دل میں اللہ کا خوف آ کر وہ توبہ کر لیا، پھر وہ بندہ اچھا ہو گیا. پھر میں ابھی اس کا عیب میں اگر میں بندے کے سامنے اگر ذکر کروں، اللہ نے اس گناہوں کو معاف کر دیا. اگر میں ابھی یہ بندے کا گناہ میں سامنے بول رہا ہوں، پھر یہ گناہ ہمارے فیملی والوں میں یا میں کر کے میں وفات پا جاؤں گا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولا سب کے سب اتنا حد تک اسلام کو ہم دیکھیں گے، قرآن کو ہم اٹھائیں گے، اس میں شرح پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پڑھیں گے، اس میں احکامات سے زیادہ ہے صفات والا حدیث. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. کوئی مسلمان کا عیب کوئی بندہ اس دنیا میں اس کو چھپائے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس دنیا میں بھی اس کا عیب کو اللہ چھپائے گا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی بندہ مکمل مومن نہیں بنے گا، کامل مومن نہیں بنے گا. کتنا حد تک؟ میں کسی چیز کو میں میرے لیے پسند کرتا ہوں، وہ چیز دوسرا بندے کے لیے بھی پسند کرے. اسی طرح اتنا حد تک کوئی میں اس دنیا میں ایک ہمارا کنٹری ہے مسلمان کنٹری، لیکن اس مسلمان کنٹری میں کچھ کافر لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ان سے مجھے کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہے. پھر وہ لوگ ذمہ میں آ جائے گا. ذمہ کا مطلب کیا ہے؟
وہ بھی ہمارا طرح, ان کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل نہیں. اسی ٹائم ایک حربی ہوگا, حربی کا مطلب کیا ہے, وہ کافر ہے, ہر ٹائم اس کا دل اچھا نہیں ہے, وہ ظاہراً اسلام کے لیے خلاف ہے, وہ ہر ٹائم کوئی دشمن آ جائے مسلمان کو قتل کرے, اس طرح اس کا سوچ ہے. اس بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. یعنی ویپنس, قرآن, یہ دونوں چیز اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا ہے, قرآن اور ویپنس. لیکن دوسرا چیز اس سے پل خرید سکتا ہے. اگر کوئی ذمی, اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں, ہمارے کوئی عہد نہیں, لیکن اس میں ایک بندہ ہے, کفار ہے لیکن ذمی, وہ دشمن نہیں ہے, وہ کرے گا ہمارے لیے حفاظت کرے گا, ہم کو جزیہ دے دے گا. پھر وہ بندے کو جس طرح میں دوسرا مسلمان کے ساتھ کتنا ٹچ ہے, اسی طرح اس کا بھی حقوق بنتا ہے. اگر اس کے لیے کوئی بیمار آ جائے, میں بھی اس کو بیمار حال احوال پوچھنا مجھ پر واجب ہو جائے گا. اور اگر وہ اس بندے کو اگر کوئی دشمن آ جائے اس کو قتل کرنے کے لیے, میں اس کے لیے لڑنا میرے لیے لازم ہے. اسی طرح وہ ذمی کو اگر کوئی اس طرح پرابلم آ جائے, وہ حربی سے یہ ذمی کو اگر کوئی مشکل آ جائے, میں ان کے لیے, اس کے لیے, بندہ کے لیے, یہ ذمی کے لیے میں لڑنا مجھ پر واجب ہے. یہ اسلام کا حق ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بول رہا ہے, اگر وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اللہ بولا اس میں عبد, میرا کوئی بندے کو, اللہ کو کوئی بندہ مدد کرے گا, یہ مدد کرنے کے ٹائم تک اللہ کا مدد اس بندے کو ملے گا. اللہ دوسرا جگہ میں بول رہا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرے لیے کوئی بندہ اگر ادھار دینے کے لیے تیار ہے, کوئی بندہ ہے مجھے ادھار دینے کے لیے, اللہ کو کس طرح ہم ادھار دینا ہے؟ نہیں. اگر کوئی مسجد میں, کوئی مصلی میں, کوئی مسلمان کے کوئی اچھے کاموں میں اگر ان کے لیے اکنومی کا مشکل آ گیا, ان میں ہم پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ اللہ کے لیے ہم ادھار دے دیا, یا کم از کم کوئی بندے ہمارے پاس آ کر ادھار پوچھ رہا ہے, ادھار مانگ رہا ہے, میرے پاس پیسہ ہے, لیکن اس ٹائم ان کے لیے یہ ادھار دینا یہ اللہ کو ادھار دینے کے برابر ہے. کتنا حد تک وہ بندہ, ایک اس کا ٹائم آ گیا, وہ بندہ بولا 20 تاریخ کو میں دے دوں گا, 20 تاریخ آ گیا, وہ آ کر بول رہا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور 10 دن مجھے ٹائم دے دو, یہ ٹائم دینا بھی صدقہ کے برابر میں آ جائے گا. اور اسی ٹائم اور 10 دن بھی ٹائم دے دیا, اس کے بعد وہ آ کر بول رہا ہے بھائی مجھے اور ایک 10 دن دے دو, پھر مجھے پتا چل رہا ہے یہ تو تھوڑا سا 5000 ہے, اس میں دیکھ کر مجھے کتنا ہی نہیں, میرا اکنومی بہت زیادہ اونچا نہیں ہو جائے گا, میں اس کو معاف کر دیا, بھائی یہ 5000 یہ آپ کے لیے صدقہ ہے, آپ رکھ لو. پھر اللہ نے کیا بولا, وَأَن تَصَدَّقُوا, یہ جو معاف کر رہا ہے یہ صدقہ کے برابر وہ تبدیل ہو جائے گا. یہ صدقہ دینے سے بھی صدقہ دینے کا برابر ہو جائے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر اس کے ثواب آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے نا, پھر آپ یہ ادھار کو معاف کرنا آپ کو لوگوں کے لیے خیر ہے, اچھا ہے. اللہ اس طرح بہت کچھ ہم کو بولا, لیکن ہم اس طرح نہیں سوچنا ہے. میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ سارے اعمال اللہ کو میں احسان کر رہا ہوں, نہیں. کچھ اعراب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد بولا, وہ لوگ سوچا, سمجھا اس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کر دیا, وہ ہمارے پاس آیا, اسلام دعوت دے دیا, ہم اسلام قبول کر لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان کر دیا, اللہ کو احسان کر دیا. اس کے بعد اللہ نے قرآن آیت نازل فرمایا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يمنون عليك ان اسلموا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ کچھ اعراب ایمان لایا ہے, وہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کو احسان کر دیا. قل, نبی آپ ان کو بتاؤ, لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. آپ لوگ میرے احسان نہیں کیا, اللہ نے آپ لوگوں کو احسان کیا. میرے بڑا چچا کو نہیں ملا, ابو طالب کو نہیں ملا, اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار کیا, یہ اللہ نے آپ لوگوں کو احسان کیا.
قرآن میں ہم پڑھنا چاہیے. قرآن کا لفظ اتنا اعجاز والا ہے, اتنا گہرائی معنی والا ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے, اللہ نے بولا یہ جو سارے اعمال آپ لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ سارے کے فائدہ میرے لیے نہیں, میں تو غنی ہوں. اگر میں غنی نہیں ہوں پھر میں آپ لوگوں کی طرف ایک مخلوق بن جاؤں گا. یہ گوڈ کا نام میرے لیے نہیں آئے گا. میں گوڈ ہوں. گوڈ کا میننگ کیا ہے اللہ الصمد, میں کسی چیز سے حاجت نہیں, ضرورت نہیں. واللہ الغنی, اللہ کسی چیز سے محتاج نہیں ہے. ہم سب اللہ کے پاس محتاج ہیں. اللہ اس میں بولا وَمَن يَكْسِبْ مَن يَعْمَلْ صَالِحًا من عمل صالحا فلنفسه, کوئی بندہ اچھا اعمال کرے گا اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ملے گا, میرے لیے نہیں. آپ اچھا عمل کر رہا ہے, آپ کا اس دنیا میں آپ کا خیال کروں گا. آپ جو کما رہا ہے اس میں برکت ڈال دوں گا, اور اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کا سارے مشکلات کو میں دور فرماؤں گا. آخر میں آپ کو ایک جنت دے دوں گا. یہ سارے کا فائدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں, میرے لیے. جو میں اچھا عمل کیا اس کا بینیفٹ یہ میرے لیے. اور دوسرا میں اللہ نے بولا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ, کوئی عیب کو وہ اپنے بندے کے پاس کچھ نہ کچھ, ہر بندہ انسان ہے, انسان کے پاس عیب ہوگا, نقص ہوگا. اس عیب کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا, اس کا فائدہ بھی اس کے لیے. وَأَصْلَحَ, کوئی بندہ گناہ کار بندہ توبہ کر کے اپنے کو اصلاح کر دیا, اس کا فائدہ بھی اس کے لیے. کل تک یہ سوسائٹی میں اس کا کوئی عزت نہیں تھا, لیکن وہ اچھا ہو گیا, اچھا عمل کر رہا ہے, اس کا سارے گناہوں کو چھوڑ دیا. اللہ نے پھر دوبارہ اس کے لیے اس دنیا میں عزت دے رہا ہے. اس کا سارے کے سارے بینیفٹ یہ بندے کے لیے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ, اور اسی طرح ہم جو ناجائز کام کرتے ہیں اس کا وبال بھی اللہ کو نہیں ملے گا, اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, اس کا وبال بھی میرے لیے ہے. من اساء فعلیہا, کوئی بندہ کوئی ناجائز کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی بندے کو ملے گا. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ, کوئی بندہ کنجوس کرے گا اس کا وبال بھی اسی کو ملے گا. جو بندہ کنجوس کر کے پیسہ اکٹھے کر کے رکھا ہے, وہ بھی نہیں کھایا, وہ بھی نہیں پہنا, وہ بھی اچھی چیز کو دیکھا, لیکن اس کے پانی آیا منہ سے, لیکن وہ نہیں کھایا, پیسہ اکٹھے کر کے رکھا, اس کو فجأتاً موت آ گیا. ابھی اس کا داماد یا اس کا بیٹا آئے گا, وہ کیا کرے گا؟ بغیر حساب خرچہ کرے گا. وہ بندہ تو اکٹھے کر کے رکھا ہے, لیکن اللہ نے کیا کرے گا؟ اس کا بیٹی کو, اس کا بیٹا کو یا داماد کو کیا کرے گا؟ مسلط کرے گا. یہ سارے کا پیسہ حرام چیزوں میں یا بے فائدہ چیزوں میں ہو جائے گا. اس کے پاس آ کر کوئی بندہ کوئی یتیم بچے کے لیے, میڈیکل کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے مدد مانگا, لیکن وہ بندہ نہیں دیا. ابھی اس کا داماد آ گیا, وہ بندہ وفات پا چکا ہے. ابھی اس کے پاس آ کر وہ بولے گا ادھر ایک جگہ کرکٹ ہے, اس میں میوزک ہے, مرد عورت کا مخلط ہے, اس طرح جگہوں میں آ کر بولے گا ہمارے لیے اسپانسر کرو. وہ کیا کرے گا؟ 20,000 نوٹ دے کر دے دے گا بغیر سوچ کر, لیکن وہ جو بندہ 2,000 بھی نہیں دیا. اللہ اس طرح کیا کرے گا؟ مسلط کرے گا, اس کا وبال بھی اسی بندے کو مل جائے گا. اس لیے ہم دنیا میں زندگی گزر رہے ہیں, قرآن کو سیکھنا ہے, حدیث کو سیکھنا ہے. یہ صرف یہ ویسے دوسرے بندے کے کلام کی طرح نہیں, یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے, اللہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے عام بندے کا کلام نہیں ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. اس لیے ہمارے ٹائموں میں 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ٹائم ہونا چاہیے یہ قرآن پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, حدیث پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. ہم کب تک لاسٹ میں قرآن کب پڑھا کس کو بول سکتا ہے؟ میں آج بھی پڑھا, کل بھی پڑھا, پرسوں بھی پڑھا, ایک اس بندے کو بول سکتا ہے کب میں نے قرآن اٹھا پڑھا, تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کون کیا؟ حدیث کتاب بہت ہے, آج کل موبائلوں میں سب کچھ ہے, اچھا چیز بھی ہے, ناجائز چیز بھی ہے. اگر اس میں ہم دیکھ لیں گے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. زیادہ طور پر ہم ہمارے ملک کی طرح نہیں, ہم بہت باہر چلتے ہیں, کمپنی میں ہوتے ہیں,
اس لیے موبائل میں بہت کچھ پڑھ سکتا ہے. کون بندہ دو حدیث میں ایک حدیث کتاب کو لے کر دو حدیث میں پڑھ کر آ رہا ہوں, کس بندے کو کون بندے کو بتا سکتا ہے؟ ہم دین کو سیکھنے میں ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن دنیا کو سیکھنے میں بہت آگے ہے. دنیا بھی سیکھنا ہے, دین بھی سیکھنا ہے, دونوں بھی قرآن میں ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اللہ نے بولا جو اونٹ کس طرح میں نے پیدا کیا, اس کا صفات کیا ہے. آپ تھوڑا سوچو, آپ آسمان کو دیکھو, یہ ستاروں کو دیکھو, یہ جو رات دن آ رہا ہے اس کو دیکھو, اور 4 موسم میں آ رہا ہے اس کو دیکھو. رب المشرق والمغرب, میں مشرق کا مغرب کا رب ہوں. رب المشرقین و رب المغربین, 2 مشرق 2 مغرب کا رب ہوں. رب المشارق والمغارب, بہت مشارق کو بہت مغارب کو بھی میں رب ہوں. اگر یہ سورج ایک جگہ پہ ہو, ایک مشرق, اگر یہ 2 سیزن میں 2 طرف آ رہا ہے مشرقین, یہ سارے کے سائڈ پہ جا رہا ہے مشارق. اس طرح بہت کچھ ہے, اس میں ہم تھوڑا سا سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے. یہ مجھے نہیں بول سکتا ہے میرا عمر 50 ہو گیا, میرا عمر 40 ہو گیا, میں ابھی پڑھنے کے لیے مجھے موقع نہیں مل رہا ہے. کسی بندے کو بھی بول نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کب آیا؟ 40 عمر میں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھنا اس کے لیے واجب ہے, اللہ کا ایک فرمان ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اتارا گیا, وہ اللہ نے خود اس کو قرآن پڑھنے کے لیے امر کیا, فرمان کیا. ہم پھر کتنا تک ہم قرآن پڑھنا چاہیے؟ کم از کم ہم 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرنا ضروری ہے. قرآن کے ساتھ کنیکشن, ہم اس لیے بہت پیچھے ہم چل رہے ہیں. بہت نوجوان, ادھر بہت نوجوان ہیں, سارے پیچھے ہیں. اگر وہ کھیلنے کے لیے یا ایک فلم دیکھنے کے لیے یا فٹ بال دیکھنے کے لیے, میں سارے نہیں بول رہا ہوں, IPL اسپورٹس میں علاج جائز چیز ہے, ہمارے بدن کے لیے صحت ہے, لیکن یہ بھی ایک مقدار طور پر جو اسلام نے راستہ دکھایا اسی طور پر ہم کیا کرنا ہے. اس میں وہ لوگ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مسلسل اس کو دیکھیں گے, لگے رہے ہوں گے, لیکن آدھا گھنٹہ بیان سننے کے لیے کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھے گا. یہ بات سننا ان کے لیے اتنا حد تک ہے, بہت نفرت آ گیا. کیوں؟ ایمان میں کمی آ گیا, اس لیے پیچھے. اس لیے ادھر کوریا میں شیعہ بھی آ گیا, قادیانی بھی آ گیا. وہ لوگ ایک کام کو ان کا حرکت پر بہت بندے کو اکٹھے کیا. ہمارے مجلسوں میں کتنے کورین والا بیٹھتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں. ہمارے ادھر بہت مسجدوں میں بہت پروگرام ہوتا ہے, بہت میدان سطح پر کتنے کوریا بیٹھتے ہیں, لیکن قادیانی پروگرام میں 80 بندہ 80 بندہ کورین بیٹھتا ہے. ہم اسلام کے لیے سچ کے ساتھ ایک ماسٹر پلان کے ساتھ ہم آگے نہیں جا رہے ہیں, لیکن وہ لوگ کیا ماسٹر پلان کے ساتھ وہ لوگ جا رہے ہیں. یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا, کچھ دنوں کے بعد ہر سٹیوں میں قادیانیوں کا مسجد, شیعوں کا مسجد بن جائے گا. اس لیے ہم ہر ٹائم ہمارے ایمان کو دیکھنا ہے, اسلام کا نالج میں کس طرح میں اس کو پڑھ رہا ہوں یہ دیکھنا ہے. اس لیے ہر بندہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ اسلام کو فالو کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, دوسروں بندے کو دعوت دینے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.